گھروں میں ہمیں ایسے رابطے اپنے پیاروں کے ساتھ رکھنے چاہیے، چاہے وہ نشے کے مریض ہوں یا نہ ہوں، کسی کے گھر میں ایسی بیماری ہو یا نہ ہو، جس میں ماں باپ ایک دوسرے کو، یعنی ہسبینڈ وائف یا بچوں کے لیے یا جو بھی ریلیشن ہو، جس میں ایک دوسرے کو آگے بڑھایا جائے، ان کو ایک طرح سے گڈ فیل کرائے، میک دم فیل گڈ. یہ وہ تو نہیں ہو جائے گا یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یورس. از اٹ گڈ اور بیڈ؟ دیکھیں، انسان تاریخی طور پر انسان نے جو سفر کیا ہے، اس میں ماضی بعید میں چونکہ معاشرے میں کوئی سٹرکچرز نہیں تھے اور کوئی نظام نہیں تھا باقاعدہ، لوگ ایک دوسرے کے فی سبیل اللہ کام آیا کرتے تھے، اور اس میں فیملی ممبرز ایک دوسرے کے بہت زیادہ کام آتے تھے، اور اس کو بہت قابل تعریف سمجھا جاتا تھا. وقت کے ساتھ ساتھ کئی چیزیں ہمارے ارد گرد جب چینج ہو جاتی ہیں تو کئی پرنسپلز بھی چینج ہو جاتے ہیں. ماضی بعید میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو خدمت گزاری کا کام ہے، دوسرے لوگوں کی خدمت کرنے کا کام ہے، یہ بڑا عظیم کام ہے. ایسے لوگوں کو بہت مہاتما سمجھا جاتا تھا، شہید وفا، قربانی کے پتلے. اپنے لیے جینا تو کوئی جینا نہیں ہے، جینا تو وہ ہے جو دوسروں کے لیے جئیں. اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ماضی بعید میں کہی جاتی تھیں، اور وہ اتنے تواتر سے کہی جاتی تھی کہ سوال اٹھتا ہی نہیں تھا کہ کیوں. مثال کے طور پر کہ انسان کو فلاں چیز کے لیے اپنی جان قربان کر دینی چاہیے، یا فلاں موقع پہ اپنی جان قربان کر دینی چاہیے. لیکن آج یونائٹڈ نیشنز انسانوں کو بتا رہی ہے کہ نہیں، آپ کو اپنی جان قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی جان کی حفاظت کیجئے، آپ کی جان ہر شے سے زیادہ قیمتی ہے. یہ سر وہ ان کے متعلق تو نہیں کہہ رہے جس طرح کوئی میاں بیوی ایک دوسرے کو کہتے ہیں تو میری جان ہو، پھر اس کو وہ قربان کر دیتے ہیں؟ ہاں، یہ تقریباً وہی والا کام ہے کہ جس میں جو آپ نے قربان کہاں کر دیتے ہیں عید پہ. اچھا، انسانی جان کی جو حرمت ہے اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کر کے، کہ ایک جو انسان ہے اس کی جان کی جو حرمت ہے اس کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے. کین یو جسٹ امیجن کہ وہ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اپنی جان کی قیمت کو اور ہم دوسروں کی جانوں کی قیمت کو سمجھ لیں، اور ذرا سی بات پہ اپنی جان کو یا اپنی لائف کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، اور ہر وقت جو قربانی کے پتلے بنے رہنا ہے، ہر وقت جو شہید وفا بن کے فخر کرنا ہے اس پہ. آپ دیکھیں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بزرگ خاتون یا مرد دن رات کام کر کے اپنے دیگر فیملی ممبرز کی جو مشکلات دور کر کے بہت فخر محسوس کرتے ہیں، اور باقی لوگ مزے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور ان کو اس مشقت پہ لگایا ہوتا ہے. ایک باپ کے 6-7 بچے ہوتے ہیں اور جوان ہوتے ہیں، کام کاج کرنے کے قابل ہوتے ہیں، لیکن وہ کام کاج کرنا پسند نہیں کرتے کیونکہ باپ کام کر رہا ہے. اسی طرح ماں صبح سویرے فجر کی نماز کے ٹائم پہ اٹھ کے گھر کو چلانا شروع کرتی ہے، اور سارا دن مصیبتوں اور مشکلات میں سے گزرتے رات کو پھر اس کو کچھ آرام نصیب ہوتا ہے. اور دوسرے دیکھنے والے آدھی زبان سے کہہ چھوڑتے ہیں کہ نہیں آپ اتنا کام نہ کریں، باقی بھی کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر کچھ کر کے نہیں دکھاتے اور ان کو کام پہ لگائے رکھتے ہیں، اور ان کی زندگی اسی محنت و مشقت سے ایک دن خاک میں مل جاتی ہے. اور ہمارے ہاں جو طبقہ سب سے زیادہ پسا ہوا طبقہ ہے وہ بزرگوں کا طبقہ ہے، جنہیں عظمت کے نام پہ، جنہیں حرمت کے نام پہ، جنہیں قربانی کے نام پہ بھیٹ چڑھایا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بھی ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے. اور جہاں تک ہم نشے کی بیماری کی بات کرتے ہیں اور حدوں کی بات کرتے ہیں، اور جہاں تک ہم نشے کی بیماری میں لین دین کی بات کرتے ہیں، تو ایسا تو دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے، ایسا تو شرع بھی نہیں کہتی کہ کوئی بندہ تو نشہ کر کے اور اس میں دھت پڑا رہتا ہے اور کچھ بدل کے نہیں دیتا، اور آپ اس کی خاطر راتوں کو جاگتے رہیں اور نشے میں دھت وہ سگریٹ پی رہا ہے اور آپ اس کو دیکھتے رہیں کہ کہیں وہ آگ تو نہیں لگا لے گا.
یا آپ اس کی خاطر بہانے بناتے ہیں. صبح جب وہ وامٹنگ کر رہا ہوتا ہے یا ہینگ اوور میں ہوتا ہے تو اس کے دفتر فون کر کے کہنا کہ وہ بیمار ہیں اس لیے نہیں آ سکتے, یا جب وہ خوشی غمی میں شرکت نہیں کرتا اور لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آئے, تو آپ کوئی ایسا نیک پاک بہانہ ان کے لیے بنا دیتے ہیں جس سے کہ ان کی عزت قائم رہتی ہے. یہ جو نشے کی زندگی گزارتے گزارتے لوگ تمام برے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے خاندان کی زندگی کو اجیرن بنائے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی زندگی میں جب ہم ان کو ایمبیرسمنٹ سے بچاتے ہیں یا ان کی عزت کسی نہ کسی طرح بچائے رکھنے کی کوششوں میں مصروف ہوتے ہیں, تو ہمارا نظریہ شاید یہ ہوتا ہے کہ بس چند دنوں میں انہوں نے نشہ چھوڑ ہی دینا ہے, تو اگر یہ بدنام ہو گئے تو ان کو مشکلات ہوں گی, کیونکہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں عن قریب نشہ چھوڑ دوں گا, لیکن وہ چھوڑ کے نہیں دیتے, وہ بہانے بناتے رہتے ہیں اور وہ باتوں سے کافی یعنی رنگ روشن کر دیتے ہیں اور انسان امید لگا کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر وہ نشہ چھوڑ. آج پھر بھی کر آئے ہو؟ میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے بال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.